चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता हम उसके पास जाते थे मगर आहिस्ता आहिस्ता। یہ جو غزل آپ نے سنی وہ مصطفیٰ زیدی کی لکھی ہے اور اس کو آواز دی تھی مسرت نے۔ یہ نظم محبت اور اس کے جذبات کو نہایت نرم اور گہرے انداز میں پیش کرتی ہے۔ اس میں محبت، انتظار اور احساسات کی نرمی کو آہستہ آہستہ محسوس کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ جیسا کہ پہلا شعر ہے، چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ، ہم اس کے پاس جاتے ہیں مگر آہستہ آہستہ۔ اس میں کیا کہا گیا ہے کہ اگر چلتے رہو تو سفر مکمل ہو ہی جائے گا، چاہے آہستہ ہی صحیح۔ محبت کا راستہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے جس میں جلد بازی نہیں کی جا سکتی، اس میں صبر ضروری ہے، تبھی یہ خوبصورت لگتا ہے۔ دوسرا شعر، ابھی تاروں سے کھیلو، چاند کی کرنوں سے انکھڑیا کرو، ملے گی اس کے چہرے کی سحر آہستہ آہستہ۔ یہاں کہا گیا ہے کہ ابھی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا لطف اٹھاؤ، جیسے ستاروں کو دیکھنا اور چاندنی میں خوش ہونا، کیونکہ جس حسن کی تمہیں تلاش ہے وہ تمہیں دھیرے دھیرے ملے گی، جیسے صبح کی روشنی آہستہ آہستہ پھیلتی ہے۔ تیسرے شعر میں شاعر کہتے ہیں، دریچوں کو تو دیکھو، چلمنوں کے راز تو سمجھو، اٹھیں گے پردے بامودر آہستہ آہستہ۔ یہاں پہ میں ورڈز کے میننگ کو بتانا چاہوں گا۔ دریچوں، اس کا مطلب ہوتا ہے ونڈوز، اور چلمن کا مطلب ہوتا ہے پردہ، کہ بام کا مطلب ہوتا ہے چھت کی سب سے اوپری چھت، در معنی ہوتا ہے دروازہ۔ تو عورت کا اپنے مکان کے سب سے اونچی چھت پہ آنا یا دروازے پہ آنا یہ اتنا آسان نہیں تھا اس وقت، اس زمانے میں۔ تو شاعر اسی کو بیان کر رہا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ہوگا۔ تو تم ابھی ایسا کرو کہ تم کھڑکیوں کو دیکھو اور چلمنوں کے راز کو سمجھو، اٹھے گی پردہ ہائے بامو در آہستہ آہستہ۔ اس شعر میں محبت کے رازوں کے آہستہ آہستہ کھلنے کی بات کی گئی ہے۔ جب ہم کسی کو پسند کرنے لگتے ہیں تو اس کے احساسات اور خیالات کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے احساس کو اور اس کے خیالات کو سمجھے، ادروائز جوڑی نہیں بیٹھے گی۔ آہستہ آہستہ ہی رشتے میں گہرائی آتی ہے اور سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے۔ چوتھے شعر میں زیدی کہتے ہیں، زمانے بھر کی کیفیت سمٹ آئے گی ساگر میں، پیو ان آنکھوں کے نام پر آہستہ آہستہ۔ یہاں شراب کے جام کو محبت بھری نظروں سے جوڑا گیا ہے۔ جب انسان محبت میں ہوتا ہے تو اس کے سارے جذبات ایک پیالے کی طرح ہوتے ہیں جس میں دنیا بھر کا نشہ بھرا ہوتا ہے، اسے آہستہ آہستہ محسوس کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ پانچویں اور آخری شعر میں زیدی کہتے ہیں، یوں ہی ایک روز اپنے دل کا قصہ بھی سنا دینا، یعنی جب تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی، چونکہ تم نے صبر کیا، تم نے کھڑکیوں کو دیکھا، تم نے چلمن کو سمجھا، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ تمہارے سامنے ہوگی، تو یوں ہی ایک روز اپنے دل کا قصہ بھی سنا دینا۔ خطاب آہستہ آہستہ، یعنی بتانا آہستہ آہستہ، اور نظر کو ملانا بھی آہستہ آہستہ۔ یوں ہی ایک روز اپنے دل کا قصہ بھی سنا دینا، خطاب آہستہ آہستہ، نظر آہستہ آہستہ۔ اس میں محبوب سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے دل کی باتیں آہستہ آہستہ کہنا، تاکہ ہر لفظ کو گہرائی سے سمجھا جا سکے۔ محبت میں سب کچھ جلدی نہیں ہوتا، بلکہ اسے وقت دے کر محسوس کیا جاتا ہے۔ یہ نظم محبت کی نرمی اور اس کی خوبصورتی کو بیان کرتی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ محبت میں جلدی بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسے آہستہ آہستہ سمجھنا اور محسوس کرنا چاہیے، تبھی اس کا اصلی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ हम उसके पास जाते थे
ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ پلیز ضرور سبسکرائب کریں